جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا تک جن کی نبوت کا ڈنکا بجا اور ساتوں آسمان سکڑ گئے اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے۔ وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی یہاں نظر کی کیا طاقت ہے، ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا، اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کمال کمال لو ازانوں میں کوئی بڑا بندہ سلام کیا سے واہ میں جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا جی۔ ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ 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 سلام کر رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی۔ سبحان، کیا ہم نعت خوانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی نعت خوانی کر دی۔ ہماری نعت خوانی تو ہماری اوقات کے برابر، جتنا میرا علم اتنی میری شاعری، یا جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری۔ اور اللہ اللہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جس کا علم کامل اکمل، کیا میرے نبی کی نعت خوانی قرآن نے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری نعت خوانی ہے، ترجمہ نہیں، صرف آیات سننا۔ لا تقولوا راعنا، یہ پہلا پارہ اللہ تعالیٰ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ آ رہا ہے اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرهم هجرا جمیلا یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ سب نعت خوانی ہے. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی، ساری آیات کا ترجمہ تعریف کی. ایک آیت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، سب سے بلند آیت ہے، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب، ساری دنیا مجھے، میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس سال میں، گلا خشک ہو رہا ہے. میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا، میرا گلا خشک ہو گیا، اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں. اور آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، جڑ کے بیٹھے ہو. کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک، مولانا زاہد صاحب نے مجھے کیوں بلایا؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے، کریم بھی ہے، چاہے تو راضی ہو چاہے تو نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے گناہوں پہ ڈر ہے، رحمت کی آس ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو انہوں نے دوڑ لگا دی. تو اللہ نے کہا ما اعجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر، مالک بلائے نوکر بھاگ کے آیا تو مالک خوش ہوتا ہے. یا اللہ تو راضی ہو جا، اس لیے دوڑ کے آیا ہوں. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی. اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو. ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. یہ فرق، میں نے تجھے راضی کرنا. کمال ہے یہ آیت، کمال ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں، روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم. ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ پہ ناراض نہیں. امام راضی کے دو ترجمے بتاتا ہوں، مزہ آ جائے گا. والضحیٰ میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے دن. اس سے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی، بڑی اتھارٹی اس لیے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں چونکہ پیچھے بولنے والا بہت، کہنے والا بہت زبردست آدمی ہے. راضی، فخر الدین رازی. والضحیٰ میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی دل چیر کے بیٹھ جاتے. آپ کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی گر گئی، کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو ٹٹول رہی، مل نہیں رہی. میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی.